اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد. لطیف صاحب ملتان سے پوچھتے ہیں کہ ہماری مسجد کے امام صاحب کہتے ہیں دوران اذان روزہ افطار نہیں کرنا چاہیے بلکہ اذان ختم ہونے کے بعد افطار کرے. اگر دوران اذان روزہ افطار کیا تو آپ کی 2 لاکھ نیکیاں ضائع ہو جاتی ہے کیونکہ اذان کا جواب دینا ہوتا ہے. اس سلسلے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں رہنمائی فرمائے. جناب لطیف صاحب و معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے جو دین اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں عطا فرمایا ہے وہ بہت آسان اور سہولتوں سے بھرپور دین ہے. اللہ تعالیٰ نے دین کے تمام احکامات اور قوانین میں اس بات کو بہت اہمیت دی ہے کہ کہیں یہ حکم اور قانون میرے بندوں پر مشقت اور تکلیف کا باعث نہ ہو. رمضان المبارک اور روزوں سے متعلق احکامات بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے خصوصی طور پر ارشاد فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تمہارے اوپر سختی کا ارادہ نہیں فرماتا. قرآن کریم میں ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وما جعل علیکم فی الدین من حرج. اللہ نے دین کے اندر تمہارے اوپر مشقت اور تکلیف کا باعث بننے والی کوئی چیز رکھی ہی نہیں ہے. اب اس آسان اور اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں اور احسانات سے بھرپور دین پر عمل کرنا ہمارے لیے ممکن اور میسر تب تک رہے گا جب تک ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور فرامین کی روشنی میں دین کو سمجھیں گے اور اس پر عمل پیرا رہیں گے. جب جب ہم دین کے اندر اپنی طرف سے خود ساختہ چیزیں داخل کرتے اور ان کا اضافہ کرتے جائیں گے، دین پر چلنا اور اس پر عمل کرنا ہمارے لیے مشکل بنتا جائے گا اور لوگ بھی ان خود ساختہ اصولوں اور پابندیوں کو بوجھ سمجھتے ہوئے دین سے دور ہوتے جائیں گے. اسی لیے دین پر عمل پیرا ہونے میں لوگوں کی سستی کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بیان کیا گیا ہے کہ لوگ بلا ضرورت تکلفات کا شکار ہوتے ہیں اور یہی تکلفات پھر لوگوں کے لیے بوجھ بن جاتے ہیں اور لوگ دین سے متنفر اور بیزار ہوتے ہیں. آپ نے جس بات کی طرف اشارہ کیا ہے اس کے تعلق سے میں آپ کو صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ ان مولانا صاحب سے ذرا یہ پوچھ لیجئے گا کہ روزہ دار کو ملنے والے اور اسے دیے جانے والے اجر و ثواب کو اللہ تعالیٰ نے کسی تعداد، مقدار یا پیمانے کا پابند نہیں رکھا ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ میں اپنی مرضی کے مطابق اسے اجر و ثواب سے نوازوں گا. تو پھر مولانا صاحب آپ نے یہ ضائع ہونے والی نیکیوں کی تعداد اور ان کا مقدار کہاں سے لیا ہے؟ افطار کے متعلق سنت، طریقہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آپ کو یہ بتا دوں کہ افطار کرنے کا تعلق وقت سے ہے، اذان سے نہیں ہے، اور اس کا وقت غروب آفتاب یعنی سورج کا غروب ہونا ہے، نہ کہ اذان کا سنائی دینا. لیکن چونکہ اب ہر کسی کے بس میں یہ بات نہیں ہے کہ خود سے یہ یقینی طور پر کہہ سکے اور جان سکے کہ سورج غروب ہوا ہے یا نہیں، اس لیے اذان پر انحصار کیا جاتا ہے. کیونکہ مسجدوں میں جو اذانیں دی جاتی ہے وہ کیلنڈرز اور جنتریوں میں درج اوقات کے مطابق دی جاتی ہے جو اس فن کے ماہرین اور فلکیات سے واقف لوگوں کی تیار کردہ ہوتی ہے. اور آج کل تو مساجد میں اوقات نماز اور اذان کے لیے جو گھڑیاں ہوتی ہے وہ کمپیوٹرائز ہوتی ہے جو خودکار نظام کے مطابق سورج کے طلوع اور غروب ہونے کے اوقات بتاتی ہے. لہذا اذان وقت کے داخل ہونے کی اطلاع ہے، افطاری کے لیے شرط نہیں ہے. ہو سکتا ہے
کبھی کوئی مؤذن غلطی میں وقت سے پہلے اذان دے یا وقت داخل ہونے کے بعد بھی اذان نہ دے یا آواز آپ تک نہ آئے، اس لیے اصل اعتبار سورج کے ڈوبنے کا ہے۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اقبل اللیل من ہاہنا وادبر النہار من ہاہنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم، یعنی جب مشرق کی طرف سے رات کی آمد ہو اور دن مغرب کی طرف سے گزر کر نکل رہا ہو اور سورج غروب ہو جائے تو روزہ دار کا افطار ہو گیا۔ لہٰذا جوں ہی سورج یقینی طور پر غروب ہو افطار کا وقت ہو جاتا ہے، چاہے اذان ہو یا نہ ہو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ لا یزال الناس بخیر ما عجلوا الفطر، لوگ تب تک خیر پر رہیں گے جب تک وہ جلدی یعنی بروقت افطاری کرتے رہیں گے۔ اب تو سائنسی اور فلکیاتی علوم کی مدد سے مکمل ماہ رمضان کا ٹائم ٹیبل سحری و افطاری کا مرتب کردہ مل جاتا ہے، اور اس میں غروب آفتاب کا جو وقت لکھا ہوگا وہی افطاری کا وقت ہے، لہٰذا اس میں کسی تردد یا احتیاطی پہلو کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ جو کیلنڈرز بنانے والے ہیں وہ پہلے سے ہی ان میں ایک آدھ منٹ کی احتیاط شامل کر کے بناتے ہیں۔ لہٰذا جوں ہی افطاری کا وقت ہو جائے بروقت افطاری کرے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل بھی کرے اور دین کی آسانی کا فائدہ بھی حاصل کرے۔ جہاں تک اذان کا جواب ہے تو وہ افطاری کرتے ہوئے بھی آپ دے سکتے ہیں اور دینا چاہیے۔ اگر دوران اذان ان جائز کاموں سے یا ضروریات سے رک جانے کا فارمولہ لاگو کیا جائے تو زندگی میں بہت سی پیچیدگیاں پیدا ہوں گی۔ آپ کو چلتے چلتے راستے میں رک کر اذان سننا پڑے گا، دوران ڈرائیونگ روڈ پہ گاڑی کھڑی کر کے اذان کا جواب دینا ہوگا، مریض کا آپریشن روکنا ہوگا، کچن کا چولہا بند کرنا پڑے گا، اسی طرح اور بھی بہت ساری مثالیں۔ حالانکہ سحری کے وقت تو ہم یہ کہتے ہوتے ہیں کہ اگر فجر کی اذان ہو بھی جائے تو جو کھانا یا پیالہ ہاتھ میں ہے اسے کھا کر چھوڑ دے، فارغ ہو جائے۔ اب وہاں پر اذان کا جواب نہ دینے پر کسی کا بھی ثواب ضائع نہیں ہوتا، لہٰذا دین کے اندر موجود آسانیوں اور سہولتوں سے فائدہ اٹھائے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کی ایک صورت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، تو غنی ہے اور ہم سب فقیر و محتاج ہے، تو قوی ہے اور ہم سب کمزور و ضعیف ہے، ہمیں اپنے فضل سے نواز اور اپنے سوا سب سے بے نیاز کر دے۔ اے اللہ، ہم تجھ سے ہدایت اور تقوی کے طالب ہیں، ہمیں عفت و استغنا کی دولت عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارا دین و ایمان سنوار دے اور اسلام اور قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط کر دے کہ اسی میں ہمارا بچاؤ ہے۔ ہماری دنیا سنوار دے کہ اس میں ہماری زندگانی ہے اور ہماری آخرت بنا دے جہاں ہم نے جانا ہے۔ اے اللہ، زندگی کو ہمارے لیے ہر نیکی اور بلائی میں اضافے کا ذریعہ بنا اور موت کو ہمارے لیے ہر برائی سے راحت پانے کا سبب بنا۔ اے اللہ، ہمیں معاشرے کے لیے مفید فرد بننے کی توفیق عطا فرما، ہمارے وطن عزیز کو امن و سکون کا گہوارہ بنا، اسے ترقی و خوشحالی کی راہ پر گامزن کر دے اور ہم سب کو اس کی مخلصانہ خدمت کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین یا ارحم الراحمین۔